بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت منه خطاياه حتى من تحت أظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں سے طہارت سے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. گزشتہ جمعہ میں بیت الخلاء میں آنے جانے کے کچھ آداب اور اس کی سنتیں ذکر کی گئی تھی، جن میں سے 1-2 بات رہ گئی تھی. اس کو ذکر کر کے آج انشاءاللہ وضو کا طریقہ عرض کرنا ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جہاں بہت سارے آداب ہیں، وہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہے اور اس میں اگر اللہ کا نام یا قرآن پاک کی کوئی آیت یا اس کا کوئی ٹکڑا لکھا ہوا ہے تو اس انگوٹھی کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا درست نہیں ہے. اس انگوٹھی کو یا تو نکال کر باہر رکھ دے یا کم سے کم اس کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لے تاکہ وہ سامنے موجود نہ ہو. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر عام طور پر آج قرآن پاک موجود ہوتا ہے، لوگ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. قرآن پاک کے رکھنے میں جو اس میں تلاوت کرنے میں فقہا کے مسئلے کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. لیکن قرآن پاک کھلا ہوا ہو، اسکرین پر نظر آئے، اس کی آیات ظاہر ہوں، تو اس طریقے سے اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا فرمایا یہ جائز نہیں ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہے. اگر موبائل بند ہے، قرآن پاک اندر ہے، تو پھر موبائل جیب میں ہو، لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو وضو کے متعلق مسئلہ ہوا کہ اس حالت میں قرآن پاک کو لے جانا جائز ہے. دوسرا اس سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے جو عام حالات کے اندر ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی اسکرین کے اوپر، جس کو وال پیپر کہتے ہیں، وال پیپر میں قرآن پاک کی آیات ہے، کوئی دعا ہے، اس طرح کی چیز لگا کر رکھتے ہیں. اور موبائل عام طور سے اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کو کبھی کہیں رکھ دیا، کبھی پھینک دیا، کبھی گر گیا، کبھی بچوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس طریقے کے اس کے اوپر وال پیپر لگانا کہ قرآن پاک کی آیت ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامی ہو یا کوئی احادیث ہو یا دین کی کوئی بات ہو، اس کے اندر اس کی توہین ہے. اس کے ساتھ اگر بیت الخلاء میں لے جائیں وہ تو اس کا مسئلہ تو ہو گیا، لیکن فی نفس ہی اس کو وال پیپر کے طور پر لگانا اور پھر اس کے اوپر قرآن پاک کی بے حرمتی ہو، قرآن پاک موبائل گرے گا تو وہ آیت جو وال پیپر کے اوپر لگی ہوئی ہے، جو دعا لکھی ہوئی ہے، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذات لکھا ہوا ہے، اللہ ہے یا الرحمن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے،
فرمایا یہ درست نہیں ہے، اس طریقے کا وال پیپر نہیں لگانا چاہیے۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور ہے کہ موبائل کے اندر لوگ جو گھنٹی بجتی ہے اس میں بسا اوقات لوگ اذان لگا لیتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی آیت لگا لیتے ہیں گھنٹی کی جگہ پر یا الارم کی جگہ پر۔ تو فرمایا اس طریقے سے قرآن پاک کی آیات کو یا دین کے کسی بات کو گھنٹی کے طور پر لگانا اور الارم کے طور پر لگانا یہ بھی درست نہیں ہے، اس طریقے سے اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں۔ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہے طہارت کے سلسلے میں وہ وضو ہے۔ وضو یہ صرف ہاتھ پاؤں اور چہرے کے دھلنے کا نام نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں اور چہرہ کو دھل لیں ہمارا وضو ہو گیا ہم نماز پڑھ لیں۔ نماز کو جائز کرنے کے لیے تو ہو جائے گا، نماز ہماری ہو جائے گی، لیکن وضو بذات خود یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی خطبے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، بہترین وضو کیا۔ بہترین وضو کی تفسیر کیا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حاشیے کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ اس کے سنتوں اور اس کے جو مستحب باتیں ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اس نے وضو کیا۔ مستحبات اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس نے اچھے طریقے سے کامل وضو کیا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا خرجت منہ خطایاہ، اس کی تمام گناہیں اس سے نکل جائیں گی۔ فرمایا حتیٰ من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ وہ گناہ بھی نکل جائیں گے جو اس کے ناخن کے اندر ہوں گے، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ انہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے، اس کے اندر انہوں نے خود ایک وضو کیا، لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھلایا اور کہا کہ ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جیسے میں نے وضو کر کے دکھایا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، اسی طریقے سے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اس طریقے سے وضو کرے گا، جو شخص اس طریقے سے وضو کرے گا وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا مسجد میں جانا، اس کا نماز کے لیے مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا، فرمایا یہ نافلہ ہوگا، یعنی اس کے لیے مزید ثواب کی جو وہ گناہ سے تو پہلے ہی صاف ہو چکا ہے، اب جو مسجد کی طرف وہ قدم بڑھائے گا جس کے اوپر فضائل بیان کیے گئے، ہر قدم کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹائے جائیں گے اور نماز سے اس کے گناہ مٹیں گے۔ فرمایا یہ اس کے لیے مزید چیز ہوگی، اس کے لیے نفلی کام ہوگا، گناہ تو پہلے اس کا معاف ہو گیا۔ یہ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا بدلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کے اندر وضو کے فضیلت بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ دعا آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ہم سے ملاقات کر لی، اب کن بھائیوں سے ملاقات کی آپ تمنا کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، ہمارے بھائی وہ ہوں گے جن سے میری ملاقات نہیں ہوگی اس دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن مجھ سے ان کی اور میری ملاقات ہوگی، قیامت کے دن ان کی اور میری ملاقات ہوگی، اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی وہاں ملاقات ہوگی، کبھی آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے تو آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وضو کریں گے، اچھے طریقے سے وضو کریں گے، بلکہ اور آپ نے مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ
اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسا گھوڑا ہو جس کا سر اور پاؤں سفید ہو اور باقی گھوڑا بالکل کالا ہو، سر سفید ہو اور اس کا پاؤں سفید ہو، غرم محجلین، سر سفید ہو اور پاؤں سفید ہو اور باقی گھوڑا بالکل کالا ہو، وہ ایسا ایک گھوڑا کالے گھوڑوں کے جمع غفیر کے درمیان ہو، بہت سارے کالے گھوڑے ہوں اور اس میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا پاؤں اور چہرہ سفید ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ ہزاروں کالے گھوڑے ہیں، اس میں ایک گھوڑا بالکل الگ ہے جس کا سر اور پاؤں سفید ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ ضرور پہچان لے گا، وہ تو ہزاروں میں بھی نمایاں الگ نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وضو کریں گے، اس امت کے، میری امت میں سے جو لوگ اچھی طریقے سے وضو کریں گے، قیامت کے دن ان کے بھی اعضائے وضو اسی طریقے سے چمکیں گے، نمایاں نظر آئیں گے، اور میں اس چمکتے ہوئے اعضاء کے ذریعے سے ان کو پہچان لوں گا، چمکتے ہوئے اعضاء کے ذریعے سے ان کو پہچان لوں گا۔ اور اسی چمکتے ہوئے عضو کے بارے میں دوسری فضیلت دی گئی کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اچھے طریقے سے وضو کریں گے ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، اور جتنے اعضائے وضو چمکیں گے ان کو اتنا زیور پہنایا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہو کہ جس کا زیور جتنا لمبا ہو وہ اتنے اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ اتنا عمدہ وضو کرے، اس کا زیور اتنا لمبا اس کا ہو جائے گا، اتنا بہترین اس کا زیور ہوگا۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وضو صرف چند اعضاء کے دھل لینے کا نام ہے۔ یہ فضائل کب مرتب ہوں گے؟ جب ہم وضو کو وضو کے طریقے سے کریں گے، اس کے آداب کے ساتھ، اس کی رعایتوں کے ساتھ، اس کو سیکھ کر کریں گے، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا ویل للعقاب من النار۔ وہ موقع کیا تھا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا کہ یہاں پر قافلہ کو ٹھہرا دیا جائے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد قافلہ آگے چلے گا۔ قافلہ رکا، کچھ لوگ جلدی سے اپنے گھوڑے سے، اپنے سواری سے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے، جہاں پانی تھا اس کی طرف تیزی سے چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر انہوں نے جلدی سے وضو کیا اور وضو کر کے لوٹنے لگے۔ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ جو ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، جہنم کی وعید ہے۔ یعنی وضو کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اگر وضو کے اندر ایک بھی عضو خشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، اور جب نماز درست نہیں ہوگی تو قصداً نماز کے چھوڑنے والے کے زمرے میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ قصداً نماز کے، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن قصداً نماز چھوڑنے والے کے زمرے میں اس کو شمار کیا، اس کے ساتھ اس کی گنتی ہوگی جس نے قصداً نماز چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وضو کو اچھے طریقے سے نہیں کیا، اعضائے وضو اس کے خشک رہ گئے۔ اس لیے ہمیں وضو کو سیکھنے کی اور اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو کس طریقے سے کیا جائے گا؟ فرمایا وضو کے اندر 4 فریضے ہیں، چہرے کو دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ یہ 4 اس کے فریضے ہیں۔ ان چاروں کو کس طریقے سے دھلا جائے گا؟ فرمایا چہرے کا دھلنا فرض ہے۔ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کی حد کیا ہے؟ حدود 4، اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا جہاں سے بال نکلنے کی ابتدا ہوتی ہے، سر کا بال جہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، یہ جو ٹھڈی ہے جہاں داڑھی کا بال نکلتا ہے اس کے نیچے تک، یہ لمبائی میں چہرے کی حد ہے، اور چوڑائی میں کہا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی جتنے کے ذریعے آدمی سامنے سے دیکھتا ہے، مواجہت کرتا ہے، یعنی آمنی سامنا بات کرنے میں جتنا چہرہ نظر آتا ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ اتنے کا وضو کے اندر اس طریقے سے دھلنا فرض ہے، ایک بال کے برابر بھی اس میں خشک نہ رہ جائے، اس طریقے سے دھلنا فرض ہے۔ بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دھلنا کس کو کہتے ہیں؟ فقہا نے دھلنے کا طریقہ، یہ دھلنے کے بارے میں تشریح یہ کی ہے
کہ دھلنا اس کو کہتے ہیں کہ ہر عضو اس پر سے پانی بہہ جائے اور بہہ کر کم سے کم 1-2 قطرہ ٹپک جائے، اتنا پانی پہنچنا چاہیے۔ پانی عضو پر سے بہے اور بہنے کے بعد 1-2 قطرہ کم سے کم ٹپک جائے، اس کو دھلنا کہتے ہیں۔ اس سے کم اگر ہوگا تو اس کو دھلنا نہیں کہا جائے گا، وہ مسح ہوگا۔ اور ان میں سے 3 اعضاء کے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، چہرے کو، ہاتھ کو اور پاؤں کو دھلنا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ میں یوں پانی لیتے ہیں اور پیشانی کے حصے کے اوپر پانی مارتے ہیں، اور پانی اوپر کے چہرے پر مارنے کے بعد نیچے اس طریقے سے ہاتھ کو پھیر لیا۔ ہاتھ میں جو پانی لگا ہوا تھا وہ نیچے صرف پانی سے چہرہ بھیگ گیا، لیکن پانی اس عضو کے اوپر بہا نہیں ہے۔ جتنے عضو کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، پورے عضو پر سے پانی بہنا چاہیے اور بہہ کر 1-2 قطرہ ٹپکنا چاہیے۔ اور کیا کرتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں پانی مارا اور پورے چہرے پر ہاتھ کو مل لیا اور سمجھا کہ عضو دھل گیا۔ یہ دھلنا نہیں ہے، یہ آدھا چہرہ دھلا گیا اور آدھے چہرے کا مسح ہو گیا۔ پورے چہرے پر سے پانی بہنا چاہیے۔ اور اس میں اس بات کا اہتمام لکھا ہے کہ آنکھ کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو خاص طور سے رگڑ لینا چاہیے، اور ایک حصہ ہوتا ہے یہ کان اور داڑھی کے درمیان جو خالی جگہ ہے، داڑھی جہاں نکلتی ہے اور کان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے، اس کو بھی اہتمام سے دھلنے کی ضرورت ہے۔ یہ حصہ چہرہ کے اندر داخل ہے۔ فرمایا اس طریقے سے دھلنا کہ پورے چہرے سے، پورے عضو سے پانی کم سے کم ٹپک جائے، ایک بال کے برابر خشک نہ رہ جائے۔ اس میں دوسرا مسئلہ ہے داڑھی، چہرے کے اندر داڑھی، چہرے پر داڑھی نکلتی ہے، داڑھی کو کس طریقے سے دھلا جائے گا اور کون سی داڑھی دھلی جائے گی، کون سی نہیں دھلی جائے گی۔ فرمایا داڑھی کا 2 حصہ ہوتا ہے، ایک وہ حصہ ہے کہ بال جہاں چہرے سے لگا ہوا ہے، چہرے سے جہاں سے اگا، ایک وہ جڑ والا حصہ ہے، اور دوسرا داڑھی کا وہ حصہ ہے جو نیچے لٹکا ہوا ہے، جس کو عربی کے اندر مسترسل کہتے ہیں، لٹکا ہوا بال۔ یہ داڑھی کا 2 حصہ، ایک چہرے سے لگا ہوا، ایک لٹکا ہوا۔ اور پھر داڑھی کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کو عربی میں کہتے ہیں لحیہ خفیف اور لحیہ کثیف۔ خفیف یعنی ہلکی داڑھی اور کثیف گھنی داڑھی۔ ہلکی داڑھی اور گھنی داڑھی کا فرق کیا ہے؟ ہلکی داڑھی اس کو کہتے ہیں کہ بالوں کے اوپر سے اندر کی کھال نظر آئے، چہرے پر بال اتنا کم ہو کہ سامنے سے جب نظر کریں تو اندر کی کھال نظر آئے، یہ ہلکی داڑھی ہے۔ اور گھنی داڑھی اس کو کہتے ہیں کہ بال اتنے زیادہ ہوں کہ بال کے اندر سے کھال نظر نہ آئے، صرف بال ہی بال نظر آئے، یہ گھنی داڑھی ہے۔ اگر کسی کے چہرے کے اوپر ہلکی داڑھی ہے کہ اوپر سے یعنی بال کے اوپر سے اندر کی کھال نظر آتی ہے، اگر ہلکی داڑھی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اندر کی کھالوں کو تر کرنا ضروری ہے، اندر کی کھالوں کو تر کرنا ضروری ہے، صرف بال کے تر کر لینے سے کام نہیں چلے گا، وضو درست نہیں ہوگا۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے، اندر کی کھال نظر نہیں آتی، تو ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ بال کا جو حصہ چہرے سے لگا ہوا ہے، جہاں سے بال اگ رہا ہے، وہاں صرف پانی لگا دے، بالکل اندر جڑ تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں اوپر کے بال کے حصے کو صرف دھل لیں، بس اتنا حصہ کافی ہو جائے گا، ان کا وضو درست ہو جائے گا۔ فرمائے اس طریقے سے داڑھی کو دھلا جائے گا۔ اور داڑھی کا جو حصہ نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے بال کا، اس کا دھلنا ضروری نہیں ہے، صرف جو جڑ میں لگا ہوا حصہ ہے اس کو دھلا جائے گا، وہاں پر پانی گزار دیں۔ اور اگر خفیف ہلکی داڑھی ہے تو پھر وہاں کی کھال کو دھل دیں، لٹکے ہوئے بال کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور داڑھی کے اندر ایک چیز خلال آتی ہے کہ داڑھیوں کا خلال کر لیا جائے۔ خلال کیسے کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ یہ فرمایا گیا کہ چلو کے اندر پانی لے کر سامنے ٹھڈی پر اس طریقے سے پانی کو مارے، چلو میں پانی لے کر ہتھیلی کو داڑھی کے اوپر مارے، اور پھر ہاتھ الٹا کر کے، یعنی ہتھیلی کی پشت جو ہوگی وہ حلق کی طرف ہوگی، اندر سے اس طریقے سے داڑھیوں کا خلال کر لے۔ فرمایا اس طریقے سے چہرے کو دھلنا ہے اور داڑھیوں کا خلال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید وضو کرنے انشاءاللہ اس کا طریقہ اگلے جمعے کے اندر عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔